The ships of the world, start your engines, let the oil flow. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ اناؤنس کرتے ہیں اس صدی کے سب سے خون ریز معرکے کے اختتام کا، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک پیس ڈیل اپنے حتمی مراحل میں پہنچ چکی ہے، اور آنے والے جمعے کو یعنی 19 جون کو اس ڈیل پہ سوئٹزرلینڈ میں سائن ہو جائے گا۔ اب اس پوری ڈیولپمنٹ میں جو سب سے دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیل واشنگٹن کے راستے سے یا تہران کے راستے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی ہے اسلام آباد کے راستے سے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کا کردار اتنا اہم کیوں ہو گیا، کہ دونوں رائیول پارٹیز کا ٹرسٹ اسلام آباد پہ اس حد تک قائم ہو گیا کہ پاکستان سب سے سوٹیبل آپشن بنا اس ڈیل کو کرانے میں، اور پھر گلوبل اکانومی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور دنیا میں مختلف نقطہ ہائے نظر اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ان موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے جنگ کا ایک مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 18 فیب 2026 امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران پہ ایئر سٹرائکس کرتے ہیں، اور ان ایئر سٹرائکس میں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ اٹس سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی مارے جاتے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایران کی یورینیم انریچمنٹ کی کیپیسٹی کو اور اس کی یورینیم انریچمنٹ کی فیسلٹیز کو تباہ کر دیں گے۔ وقت کے ساتھ شدت آتی ہے اس میں، اور ایون یہاں تک کہ ایک وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ اس پوری سویلائزیشن کی تباہی اور ایران کو پتھر کے دور میں واپس لے جانے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جنگ کے دوران اس طرح کی ریٹرک تو چلتی رہتی ہے۔ جواباً ایران اپنے ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پہ بھی حملہ کرتا ہے، اور اس خطے میں موجود امریکہ کے جتنے بھی اتحادی ہیں، جہاں جہاں امریکنز کی بیسز موجود ہیں، ان تمام ممالک کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ پھر ایک اہم ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوتی ہے جب ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، اور آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے دنیا کے کل آئل سپلائی کے تقریباً 20% پہ کٹ لگ جاتا ہے۔ پیٹرولیم کی سپلائی میں تعطل آنے کی وجہ سے پیٹرولیم کی پرائسز $120 پر بیرل تک چلی جاتی ہیں، اور اس کے اثرات دنیا بھر کی اکانومیز پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان پہلے 45 دن میں اس جنگ کے تقریباً 4 سے 8 بلین ڈالرز کا نقصان اٹھاتا ہے۔ پیٹرولیم پرائسز میں ہائیک کی وجہ سے، اضافے کی وجہ سے 70 لاکھ لوگ پاکستان میں خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ گلوبل ریسیشن ہوتا ہے، انسرٹینٹی ہے، اور امریکہ اپنے باقی حلیفوں کو جیسے کہ نیٹو ممالک ہیں، جاپان ہے، ان کو دعوت دیتا ہے اس جنگ میں شامل ہونے کی، لیکن ہمیں ایک عالمی سطح پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کے اس ایکشن کی اپروول ہمیں نہیں مل رہی۔ نہ نیٹو اتحادی اس میں شامل ہوتے ہیں، نہ جاپان اس میں شامل ہوتا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کے گرد ایک اور گھیرا ڈال دیتا ہے، اس پر ایران کی تمام پورٹس کو بلاکیڈ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سیز فائر ہوتی ہے، اور پھر ایک امن کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ اسلام آباد کا ایک ایکٹیو رول سامنے آنا شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ایرانین مندوبین اور امریکن وائس پریزیڈنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد آتے ہیں۔ سرینا ہوٹل میں ان کی گفت و شنید ہوتی ہے، لیکن کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا عمل چلتا رہتا ہے، جہاں پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حسن منیر نہ صرف ایران کا وزٹ کرتے ہیں، بلکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہاٹ لائن پہ بھی رہتے ہیں، اور آخر کار چند دن پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ ڈیل فائنلائز ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دلچسپ ہے کہ پاکستان اس پورے جنگ کے سینیاریو میں کیسے سینٹرل سٹیج میں چلا گیا۔ پاکستان جو کچھ عرصے پہلے تک ایک گلوبل آئسولیشن کا شکار تھا، اور امریکہ کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے اس کے کچھ عرصہ پہلے تک ہی، لیکن اچانک سے پاکستان اس جنگ سے پہلے امریکہ کا بلو آئی بیبی بننا شروع ہو گیا، اور پھر اس جنگ میں اس کی جو اپریسیشن ہوئی وہ اپنی جگہ پہ۔ دوسری طرف ایران کا ٹرسٹ پاکستان کو کیسے ملا، اور پاکستان کا اپنا پرو ایکٹیو رول ہونے کی وجہ کیا تھی، تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جن کو ہم ذرا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کا جو تعلق ہے یہ تو اس کا ایک سویلائزیشنل، ہسٹوریکل، کلچرل تعلق ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ پاکستان اپنا 900 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں۔ امریکہ میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پہ ایک پورا سیکشن ہے ایرانین انٹرسٹ کے لیے، تو یہ سیکشن استعمال ہوتا ہے بیسیکلی امریکہ اور ایران کے درمیان جب بھی انڈائریکٹ کوئی ڈیل ہوتی ہے، تو وہ اس ایرانین انٹرسٹ کے پاکستانی ایمبیسی کے سیکشن کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو کانفیڈنس ہے اور جو ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ موجود رہا۔
اب امریکہ کی طرف آئیں تو امریکہ میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے ساتھ ایک خصوصی محبت اور لگاؤ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ نہ صرف پاکستانی پرائم منسٹر بلکہ خاص طور پہ فیلڈ مارشل کی بہت تعریف کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں ہی از مائی فیورٹ فیلڈ مارشل۔ وہ جو مئی اٹیکس انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، اس کے بعد سے خاص طور پہ آپ امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور کتنے انڈین رافیل مارے گئے تھے، اس میں جو فگرز پاکستان دیتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایون اس سے بھی آگے جا کے ایگزیجریٹو فگر دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کی باہم محبت اور لگاؤ اچانک سے یہ لو افیئر کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس میں دو تین عوامل ہیں جن کو سمجھنا ہے اور جس کو ذرا سا اپنی ہسٹری میں واپس پلٹ کر دیکھتے ہوئے ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی جو کرپٹو ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ، جس میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی لیگلائزیشن اور اس کی پروموشن کے حوالے سے جو چیزیں طے ہوئی تھیں، اور کرپٹو یہ کون سا کرپٹو ہے جس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے فیملی انٹرسٹ ہیں، یہ ان کا اپنا فیملی بزنس ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تعلقات میں جو ہے گرم جوشی ہمیں دکھائی دینا شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کا مین ہیٹن میں جو پی آئی اے کی ملکیت میں ایک ہوٹل تھا، روز ویلٹ ہوٹل کو دوبارہ سے ری بلڈ اینڈ ری ڈیولپ کیا جائے گا اور اس کے 50% شیئرز امریکہ کو بیچے جائیں گے، تو یہ ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ پھر آپ کو اگر یاد ہو تو پاکستانی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے تو ان کو ایک تحفہ پیش کیا تھا انہوں نے ان کرٹیکل منرلز کا، تو ان کے حوالے سے بھی ایک دونوں ملکوں کے درمیان گفت و شنید چلی ہے، اور پاکستان امریکہ کو ان کرٹیکل منرلز کی مائننگ میں اور یہاں سے ان منرلز کو امریکہ امپورٹ کرنے میں مدد فراہم کرے گا، اور منرلز آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی دنیا میں اور جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہاں کی سگنیفیکنس کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے پاکستانی لیڈرشپ اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل کے تعلقات امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت قریب ہو گئے تھے، اور اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے بھی اپنا ٹرسٹ شو کیا پاکستان پہ اور خاص طور پہ پاکستانی لیڈرشپ پہ۔ تو یہ تو وہ وجوہات تھیں جس سے پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کے دوران بیک گراؤنڈ سے نکل کر ایک گلوبل پالیٹکس کے سینٹرل سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ ڈیل ہے کیا، اس کو ذرا سی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ڈیل اسلام آباد میں تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کا ہوسٹ پاکستانی ہوگا، اور سوئٹزرلینڈ میں یہ ڈیل ہوگی آنے والے جمعے کو، یعنی کہ 19 جون کو یہ ڈیل ہوگی۔ اس ڈیل میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ سب سے پہلے تو ابنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیڈ ختم کرنا ہے، اور وہاں سے بلا تعطل آئل سپلائی پوری دنیا میں شروع ہونی ہے۔ امریکہ نے اپنا بلاکیڈ آلریڈی ختم کر دیا ہے، اور ایران بھی وہاں سے جو آئل سپلائی ہے اس کے اوپر جو اس کی بندشیں ہیں وہ ختم کر دے گا۔ اس کے بدلے میں ایران کو کیا ملے گا؟ ایران کو گلوبل اکانومی کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے گا، اور اس کے ایسٹس اور اس کے اثاثے، اس کے اکاؤنٹس جہاں جہاں پہ فریز ہوئے ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے گا۔ پھر ایران آنے والے 60 دنوں کے دوران یعنی کہ 2 منتھس کے دوران اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ کی تمام فیسلٹیز کو ڈسپوز آف کرے گا اور ان کو اوپن کرے گا انٹرنیشنل انسپیکشنز کے لیے۔ تو یہ موٹی موٹی 3-4 چیزیں ہیں کہ جس پہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ اب کیا واقعی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جو اسرائیل کا فرنٹ تھا وہاں پہ مکمل طور پہ جنگ بندی، اور اسرائیل مزید کوئی حملے نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل اپنی فورسز کو لیبنان کے اندر رکھے گا۔ تو یہ ایک وہ جو ٹائم بام ہے وہ وہاں پہ موجود ہے کہ اگر کبھی بھی اسرائیل اس ڈیل کو سبوتیج کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اس نے ایک حملہ کر دینا ہے، اور شاید پہ اس ڈیل کا مستقبل جو ہے وہ انسرٹینٹی میں چلا جائے، لیکن ابھی تک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں پازیٹیو دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی ڈیل اور یہ جنگ کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا سا ان پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہیں، ذرا سا مزید ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس ڈیل کے میننگز کیا ہیں۔ جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران کے اندر اس ڈیل کے حوالے سے شکوک و شبہات تو پائے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کے اندر جو ریڈیکل سیگمنٹ ہے وہ شاید اس کو پسند نہیں کرتا، اور وہ امریکہ کے ساتھ اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی صورت قابل اعتبار دشمن کے طور پہ یا دوست کے طور پہ جس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکے وہ مانتا نہیں ہے۔ لیکن اوورآل ایرانی رجیم نے جو فیصلہ کیا ہے تو ان کا خیال ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، کیونکہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور ان کے جنگ جیتنے کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے اپنا رجیم بچا لیا ہے، ہمارا وہی سسٹم وہی نظام قائم رہے گا۔ دوسرا، ہمارے جو اثاثے فریز ہوئے ہیں وہ ڈی فریز ہو جائیں گے، تو ایرانین اکانومی کو اس سے ایک بوسٹ ملے گا۔
तीसरा जो खित्ते के ममालिक हैं, ख़ास तौर पे यूएई वगैरह या इवन सऊदी अरबिया, इनको इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हेल्प आउट करने के लिए। तो इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो हेल्प करेगा ईरान को रिकंस्ट्रक्ट होने में। तो वहाँ पे इसको टर्म किया जा रहा है एक कंपनसेशन ऑफ द वार के तौर पे, कि ये जंग में जो ईरान का नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन दे रहा है अमेरिका। इस वजह से ईरान इसको अपनी फतह के तौर पे पेश करता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, तो अमेरिका इस डील को अपनी फतह और इस जंग को अपनी फतह के तौर पे पेश करता है। और अमेरिकन के जो दलाइल हैं, या वो लोग जो ये समझते हैं कि अमेरिका इस जंग का फातेह है, उनके बुनियादी दलाइल यही हैं कि अमेरिका का जो टारगेट था वो ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ का खात्मा था और उसके एटमी तवानाई के प्रोग्राम का खात्मा था, जिस पर ईरान राज़ी हो गया है और ये अमेरिका की फतह है। दूसरा, ईरान ने जो अपने मुख्तलिफ नेटवर्क्स बनाए हुए थे, जो डिफेंस लाइन्स बनाई हुई थी, तो उन डिफेंस लाइन्स का भी खात्मा हो जाएगा जब ईरान को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया जाएगा और उसको ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो उसका अब स्टांस उतना रेडिकल नहीं रहेगा, और अमेरिका तो यही चाहता था, वो डी रेडिकलाइज और डी न्यूक्लियराइज करना चाहता था ईरान को। तो इसलिए अमेरिका इस जंग का फाते है। अब ये दो तो ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो जिन पे अमूमी तौर पे बात की जाती है, मीडिया में बात हो रही है और शोर शराबा मचा हुआ है कि कौन इस जंग का फाते। इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी है जो शायद फ्रंट पे फोर फ्रंट उस पे इतनी डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन वो मौजूद तो है, एक आरा मौजूद तो है, और वो है इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव और अमेरिकन पॉलिसी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से। तो इन लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका और पॉलिटिकल इस्लाम का चोली दामन का साथ रहा है, और अमेरिका ने हमेशा पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लामिस्ट रेजीम्स को सपोर्ट किया है, और बदले में इन इस्लामिस्ट रेजीम ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जंग थी उसमें अमेरिका को हेल्प आउट किया था, उसको सपोर्ट किया था। तो बज़ाहिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जितनी भी दुश्मनी हो, तो इसको आप पैरेलल के तौर पे देख सकते हैं तालिबान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी के तनासर में। तो जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में जब विड्रॉ करना था, तो उसने जेलों में बंद और बिखरे हुए तालिबान के गिरोहों को इकट्ठा होने का मौका दिया, और जेलों में बंद लोगों को बाहर निकलवा कर उनके साथ उसने एक पीस डील की, और फिर अफगानिस्तान को जाते जाते अफगानिस्तान की एक नॉर्मल सेकुलर गवर्नमेंट के हाथों में देने के बजाय तालिबान के हाथों में दिया, क्योंकि अमेरिकन को ये लगता है कि तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान उनके मफादात का बेहतर मुहाफ़िज़ है। इसी तरह से ईरान अगर वहाँ के जो प्रोग्रेसिव सेगमेंट्स हैं या तोदा पार्टी वगैरह जो लेफ्ट इंक्लिनेशन रखते हैं, वहाँ की सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, अगर उनके हाथ में चला जाता है और हालात ऐसे ईरान में बने हुए हैं, जो माशी बदहाली है कि जिसमें जो बायां बाजू है उसके उभरने के इम्कान बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, तो वो अमेरिका के मफाद में किसी सूरत में भी नहीं होगा, क्योंकि एम्पीरियल मफाद में एक इस्लामिस्ट रजीम हमेशा रहता है। तो इसलिए अमेरिका जो है उसने ईरान के साथ ये डील करना बेसिकली इस रजीम को बचाने और इसको स्ट्रेंथन करने, इसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए की है, और यकीनन इसके बाद ईरानियन रजीम ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर हो के उभर के सामने आएगा। तो इस खित्ते में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हुआ है इनके ख्याल में, कि जहाँ वो गल्फ़ के बाकी ममालिक में उसका इन्फ्लुएंस था, अब ईरान भी उसके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर शामिल हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और जो टाइमिंग है इस माहदे के हवाले से, तो वो भी बहुत दिलचस्प है कि इसके लिए चुना गया है मुहर्रम का महीना, उसके पहले 10 दिनों के दौरान ये डील होने जा रही है। अब ईरान की जो नज़रियाती स्टेट है वो अपनी रेजिलियंस और अपनी रेजिस्टेंस के लिए जो इंस्पिरेशन लेती है वो मुहर्रम से लेती है, वो करबला के वाक़े से लेती है, और जो उसकी मर्ग बर अमेरिका एंड मर्ग बर इसराइल जो है वो बेसिकली मर्ग बर यजीद के की कंटिन्यूटी के तौर पे वो इसको पेश करती आई है। तो कुछ लोगों के ख्याल में ये भी एक सिंबॉलिक चीज़ है कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों के अंदर अगर ये डील होती है, तो अब वो मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल के बजाय या जो इस वक्त के इस दुनिया के यजीद हैं उनके साथ वो जब डील करेगा, तो ये उसके जो आइडियोलॉजिकल पोस्चर है ईरान का और जो उसकी नज़रियाती शक्ल है उसको भी यकीनन उस पर इसके असरात होंगे, और ईरानी ये रजीम इस्लामिस्ट तो रहेगा, लेकिन ये शायद उस तरह का हार्ड लाइनर ना रहे जैसा कि इस जंग से पहले था। तो ये एक नुक्ता नज़र इस तरह से भी पाया जाता है। फिर जो चौथे नंबर पे हैं, जो स्ट्रक्चरली दुनिया की सियासत को देखते हैं और पावर ट्रांजिशन को, उन पैटर्न्स को देखते हैं कि एम्पायर्स की जो राइज एंड फॉल है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उनका ख्याल ये है कि जनाब अब अमेरिका का टाइम पूरा हो चुका है, अमेरिकन एम्पायर का, और उसका जवाल का आगाज़ हो चुका है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये जंग
कोई हतमी जंग नहीं थी अमेरिका के जवाल में कि इसने अमेरिका को बिल्कुल गिरा देना था, बल्कि ये उन वाकयात में एक एडिशन थी कि जिसने अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कम किया है, और नई कुव्वतें और नई ताकतें अब उभरना शुरू होंगी और अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक नया चैलेंज मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनके ख्याल में जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो जब इस पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस जंग के नतीजे में इसमें हमने देखा क्या कि अमेरिका अपने एलाइज का वो जो ट्रस्ट था वो जीत नहीं सका, नेटो एलाइज ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये उसकी कमज़ोर होती हुई गिरफ्त को बताता है। और फिर इसके बाद चाइना की इमरजेंस और एक अहम एक्टर के तौर पे इस पूरे सिनेरियो में ये सब वो चीज़ें हैं कि जो दुनिया को मज़ीद मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेके जाएंगी। और अमेरिका जो कभी इस पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात करता था, और ऐसा हुआ नहीं, अफगानिस्तान में भी अमेरिका एक लंबे अरसे तक स्टे करके गया था, लेकिन ईरान में तो उसकी जो फोर्सेस हैं वो 1 इंच ज़मीन पे भी कदम नहीं रख सकी। उसकी बुनियादी वजह उसके उन तमाम एलाइज का एक कदम पीछे चले जाना था। तो इससे जो इसके समरात हैं और जो इसके असरात हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि इस जंग के खात्मे के बाद जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर मजीद क्रैक्स पैदा होना शुरू होंगे और अमेरिकन कंट्रोल के अंदर मजीद क्रैक्स पैदा होना शुरू होंगे। तो अब ये आया इनमें से कौन सा नुक्ता नज़र और किस हद तक हो सकता है ये 100% कोई भी एक नुक्ता नज़र दुरुस्त साबित नहीं होता। और अक्सर जिन डील्स को हम बज़ाहिर ऑन पेपर देखते हैं या जो पब्लिक की जाती हैं, उससे हट के उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत कुछ मुबहम होता है, जो किसी स्टेज पे जब डिक्लासिफाई होती है ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फिर उनकी एक्यूरेसी का हमें अंदाज़ा होता है कि जो कुछ हमें बताया गया था वो किस हद तक दुरुस्त था। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इस वक्त और मीडिया हाउसेस अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इस डील को बहुत मुबहम रखा गया है। तो ये जो इबहाम है, ये जो एक कन्फ्यूजन है इस डील के अंदर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी ये अभी इस वक्त हम नहीं कह सकते। आपके ख्याल में ये जो पीस डील है ये कितनी सस्टेनेबल साबित होगी, और आपको क्या लगता है कि क्या ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है मुस्तकबिल में उसके दोबारा से ट्रिगर होने के इम्कानात हैं या नहीं, और दुनिया का मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा? लॉजिकल और मंतकी और फैक्ट बेस्ड जवाब अगर आपके होंगे तो हम इस मुकालमे को आगे लेकर चल सकते हैं, हम इस दुनिया को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। और जब हम दुनिया को बेहतर अंदाज में समझने के काबिल होते हैं तो हम दुनिया को बदलने के काबिल भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।